کبھی سوچا ہے کہ کچھ ایڈونچر کہانیاں ایسی کیوں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں؟ ان میں آخر ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ اچھا، آج ہم ایک ایسی ہی کلاسک کہانی کو کھول کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ تو ایک بہترین ایڈونچر کہانی بنتی کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اپنے دو بہت ہی خاص ہیروز موٹو اور پتلو کے سفر کو دیکھیں گے۔ ان کی کہانی کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے جو ایک عام سے قصے کو ایک یادگار داستان بناتی ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک قومی خزانہ غائب ہوتا ہے، پھر ہمارے ہیروز ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک برفانی جزیرے پر دوست بناتے ہیں، ولن کے اڈے میں گھستے ہیں، آسمان پر ایک بڑی جنگ لڑتے ہیں اور آخر میں ہیرو بن کر گھر لوٹتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات ایک عام سی جگہ سے ہوتی ہے، اور ہمارے ہیروز کے لیے یہ عام سی دنیا ہے فرفری نگر کا ایئر شو، ایک ایسی جگہ جہاں سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہنے والا۔ دیکھیں، ہر اچھی کہانی میں کوئی نہ کوئی چیز داؤ پر لگی ہوتی ہے، اور یہاں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے انویزیبل پلین، ایک ایسا جہاز جو نہ صرف نظروں سے غائب ہو سکتا ہے بلکہ بالکل خاموش بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ملک کی شان ہے، لیکن بہت جلد یہی شان سب سے بڑا خطرہ بننے والی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کہانی کی زبان میں اسے انسائٹنگ انسیڈنٹ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا واقعہ جو ہیروز کی پرسکون دنیا کو تہس نہس کر دیتا ہے اور انہیں کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں یہ واقعہ ایک حملہ ہے اور ملک کا فخر سب کی آنکھوں کے سامنے چوری ہو جاتا ہے۔ جب سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، جب سرکاری سیکیورٹی بھی کچھ نہیں کر پاتی، تبھی دو ایسے ہیروز سامنے آتے ہیں جن کی کسی کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ یہی وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں عام لوگ ہیرو بننے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اپنی آرام دہ اور محفوظ دنیا چھوڑ کر ایک نامعلوم خطرے کا سامنا کرنے نکل پڑتے ہیں، اور وہ یہ سب کسی پیسے یا شہرت کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ صرف عزت کے ایک سادہ سے وعدے کے لیے۔ اور بس اسی وعدے کے ساتھ وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر ایڈونچر کی ایک نئی خاص دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نئی دنیا کوئی پھولوں کی سیج نہیں، ان کا پہلا پلان ہی فیل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جھٹکا کا گیجٹ انہیں ایک دور دراز برفانی جزیرے پر لا کر چھوڑ دیتا ہے اور پھر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب وہ وہاں بالکل اکیلے ہیں اور آگے کا راستہ بند۔ تو اب جب ہمارے ہیروز ایک انجان جگہ پہ پھنس چکے ہیں، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آزمائشوں کا اصل سلسلہ۔ اب انہیں نہ صرف اپنی قابلیت ثابت کرنی ہوگی، بلکہ ایسی جگہوں سے مدد ڈھونڈنی ہوگی جہاں سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اور ان کی پہلی آزمائش کوئی خوفناک جانور یا عفریت نہیں، بلکہ ایک غلط فہمی ہے۔ ان کا سامنا ہوتا ہے یٹیز سے، جو ان پر شک کرتے ہیں اور ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں انگارا نامی کسی کے ایجنٹ سمجھ رہے ہیں، وہی انگارا جس نے ان کے سردار کے 2 بیٹوں کو اغوا کیا تھا۔ دیکھیں، اس ایک چھوٹی سی تفصیل سے ان نئے کرداروں کو کتنی گہرائی مل جاتی ہے۔ اور یہاں ہمیں کہانی سنانے کا ایک بہت ہی کلاسک انداز دیکھنے کو ملتا ہے، ایک ایسی آزمائش جس میں سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ ہیروز کی قسمت کا فیصلہ صرف ایک مقابلے پر منحصر ہے، اور وہ مقابلہ ہے ایک ہاکی میچ۔ جی ہاں، ایک ہاکی میچ۔ اگر جیتے تو آزاد، اور اگر ہارے تو کھیل ختم۔ اور یہیں پر ایڈونچر کہانیوں کا ایک بہت بڑا سبق سامنے آتا ہے کہ دوست اور اتحادی ہمیشہ طاقت سے نہیں بنتے، بلکہ اچھے کردار اور ہمدردی سے بنتے ہیں۔ موٹو اور پتلو وہاں کی سیلز اور پینگوئنز کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور بدلے میں انہیں ایسے مددگار مل جاتے ہیں جن کی انہیں توقع بھی نہیں تھی، اور انہی کی وجہ سے وہ میچ جیت جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب اپنے نئے دوستوں کی مدد سے ہمارے ہیروز آخرکار اس ساری مشکل کی جڑ تک پہنچی جاتے ہیں، یعنی ولن کے خفیہ اڈے تک۔ ہمیں ابھی ولن کی شکل تک نہیں دکھائی گئی، لیکن اس کے الفاظ ہی اس کی دہشت قائم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک گونجتی ہوئی آواز کہتی ہے، انگارا کی آگ کو بھڑکاؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے۔ تو یہ انگارا کوئی عام ولن نہیں ہے، اس کی طاقت اس کے جذبات سے جڑی ہے۔ اس کے اندر آگ اور برف کا ایک خطرناک توازن بگڑا ہوا ہے۔ مطلب جب اسے غصہ آتا ہے نا، تو اس کا جسم اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا دے۔
اور اب اس کا مقصد بھی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ اس انویزیبل پلین کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک پوری فوج بنانا چاہتا ہے اور پھر پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے۔ اس ایک بات سے ہمارے ہیروز کا مشن صرف فرفری نگر کو بچانے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری دنیا کو بچانے کا بن جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اس اڈے میں داخل ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ان کے پاس صرف 60 منٹ ہے، صرف 60 منٹ، اس سے پہلے کہ جہاز کی ساری ٹیکنالوجی ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر آتا ہے کہانی کا سب سے تاریک لمحہ، جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ پتلو کی جان شدید خطرے میں ہے اور اس ایک لمحے میں کہانی ایکشن سے ہٹ کر اپنے جذباتی مرکز پر واپس آتی ہے۔ موٹو کہتا ہے، تمہارے بلا میں جی کر بھی کیا کروں گا پتلو؟ یہ ایک لائن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کہانی کی اصل طاقت کسی گیجٹ یا ہتھیار میں نہیں، بلکہ ان دونوں کی دوستی میں ہے۔ یہی وہ دوستی ہے جو انہیں اس مشکل ترین آزمائش سے نکلنے کی ہمت دیتی ہے۔ تو اغوا کیے گئے یٹیس کو بچانے اور ولن کے اڈے سے فرار ہونے کے بعد اب وقت ہے آخری فیصلہ کن مقابلے کا۔ اور کہانی کا یہ کلائمیکس بھی صرف طاقت کے زور پر نہیں جیتا جاتا، بلکہ یہ ٹیم ورک اور ذہانت کی جیت ہے۔ دیکھیں، انگارا تو انویزیبل پلین میں فرار ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہیروز اور ان کے دوست دوسرے جہازوں میں اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ رنگین دھواں استعمال کرتے ہیں تاکہ غائب جہاز نظر آنے لگے، اور پھر ڈاکٹر جھٹکا کا بنایا ہوا اینٹی ڈوٹ انگارا کی آگ والی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنا زبردست اور تسلی بخش انجام ہے نا؟ اور اسی کے ساتھ جنگ جیت لی گئی ہے۔ اب کہانی اپنے آخری حصے میں داخل ہوتی ہے، ہیروز کی گھر واپسی۔ لیکن یاد رہے، جب ہیرو واپس آتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتے۔ اس پورے سفر کا انعام، جسے پرانی کہانیوں میں آب حیات کہتے ہیں، وہ صرف وہ جہاز نہیں ہے، نہیں، اصل انعام تو وہ امن اور عزت ہے جسے انہوں نے واپس حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا کو، اپنے گھر کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے۔ اور آخر میں ایک بالکل پرفیکٹ سین کے ساتھ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اتنے بڑے ایڈونچر کے بعد بھی ہیرو اپنی اصل فطرت نہیں بدلتا۔ موٹو کہتا ہے، پہلے میں جا کر کچھ گرم سموسے کھاؤں گا، بالکل وہی پرانا موٹو۔ اور یہ چھوٹی سی بات ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی کردار کی سب سے چھوٹی، سب سے سادہ سی خواہش اس کردار کی شخصیت کے بارے میں کون سی سب سے گہری سچائی بتاتی ہے؟